نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں من یجادل فی اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے ثانی عطفہ کروٹ بدلتا ہے کروٹ مروڑتا ہے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ یہ اس لیے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں کے لیے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ پس اگر پہنچے انہیں خیر یعنی دنیاوی فائدہ اطمأن بِهِ مطمئن رہتے ہیں اس کے ساتھ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر پہنچے انہیں کوئی آزمائش انقلب علی وجہہ تو پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر خسرت دنیا والآخرہ دنیا بھی اس کی برباد ہوئی اور آخرت بھی ذالک هو الخسران المبین اور یہ واضح خسارے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج آیات نمبر 8, 9, 10 اور 11 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں منکرین قیامت کو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا جو اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے پھر کبھی نطفہ اور کبھی لوتھڑا کبھی بوٹی اور کبھی سالم اور کبھی ادھورا اور پھر بچہ بنا کر باہر لے کر آتا ہے پھر جوان کرتا ہے، پھر بوڑھا کرتا ہے،
اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری دلیل اللہ نے دی، زمین بالکل خشک ہوتی ہے، گھاس پھوس اس پر نہیں ہوتے، پھر اللہ بارشیں برساتا ہے، پھر ابھر آتی ہے، لہلہانا شروع کر دیتی ہے اور طرح طرح کے باغات اس پر اگاتے ہیں۔ جو اللہ یہ کام کر لے گا، جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا، اور وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے پہلی آیت مبارکہ میں کہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ بعض لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا ڈالتے تھے، ایسے ہی بعض لوگ توحید باری تعالیٰ میں بھی جھگڑا ڈالتے تھے۔ اور اس سے پہلے عرض ہو چکا ہے کہ 3 بنیادی مسائل پر ان کو اعتراض تھا۔ ایک توحید باری تعالیٰ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو الہ کیسے بنائیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسے رسول بن گئے۔ اور تیسرا اعتراض ان کو قیامت پر تھا، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو گزشتہ سبق میں منکرین قیامت کو سمجھایا گیا، اور آج کے سبق میں منکرین توحید پر وعید اور ان کو ڈرایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں جھگڑے سے مراد اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا، ورنہ اللہ کی ذات کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الصافات میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، باقی کوئی نہیں ہے، جب غیر اللہ کی نفی کی جاتی ہے، یستکبرون، وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے الہوں کو کیوں چھوڑیں ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، جو جھگڑا ڈالتے ہیں، جدال کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم، کرتے بغیر علم کے ہیں، جاہلانہ جھگڑے ڈالتے ہیں۔ تو علمی بات تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ نہ کسی آسمانی کتاب میں شرک کی طرف دعوت دی گئی ہے، نہ کسی پہلے نبی نے دعوت دی ہے، تو وہ جو جھگڑا ڈالتے ہیں جاہلانہ طور پہ ڈالتے ہیں۔ بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کے طور پہ جاہلانہ جھگڑے ڈالتے ہیں، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی روشن کتاب کے، کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، بس خواہ مخواہ بحث پہ اتر آتے ہیں، جھگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بحث کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اگر واقعی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، آپ کے لیے سونے کا گھر کیوں نہیں ہے، آپ کے لیے باغات کیوں نہیں ہیں؟ لغبت خواہ بخواہ کی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، بغیر علم کے کرتے ہیں، جہالت پر اتر آتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، پہلو بدلتے ہیں، کروٹ موڑتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہوئے میری آیتوں کے سامنے، غرور کرتے ہوئے اپنی گردنیں مروڑ کر آگے چلے جاتے ہیں اور میری آیات
اور میری قرآن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں تکبر کرتے ہوئے جاتے ہیں؟ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے، خود بھی گمراہ ہیں، باقی لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے بندے کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت والے دن عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، دوزخ کی آگ کے اندر سے جلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ دوزخ میں کیوں جلایا جائے گا؟ وَمَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس لیے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑے ڈالتا تھا، اب جناب جلنا دوزخ کے اندر، اب دوزخ کا عذاب تجھے دیا جائے گا۔ سورۃ المؤمن میں ہے 24ویں پارے میں، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا والحکم للہ العلی الکبیر۔ جب مشرک جہنم میں جلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ اس لیے تجھے سزا دی جا رہی ہے، دنیا میں یاد کرنا جب بھی میری وحدانیت تیرے سامنے بیان کی جاتی تھی، میری توحید تیرے سامنے بیان کی جاتی تھی، تم انکار کر دیتے تھے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کی بات کی جاتی فوراً مان لیتے تھے، الحکم للہ العلی الکبیر، تو پھر سو آج حکم اور بادشاہت صرف کس کی ہے؟ اور اسی طرح اللہ ایک مقام پہ یوں فرماتے، بعض ایسے لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ، جب میری وحدانیت بیان کی جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ شوق سے سننا ہی نہیں چاہتے میری وحدانیت کو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون، جب میری توحید کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر چھڑ جائے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، میری وحدانیت کا تذکرہ سننا بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے بندے کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور دن قیامت کے ہم اسے جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اور یہ کیوں؟ ذالک بما قدمت یداک، اس لیے کہ تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا وہی تجھے بدلہ مل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بالکل ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے جو اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، دوسرا اگلی آیت میں ایک اور طبقہ ہے، وہ ہے منافقین، دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہیں، اگر اسلام پر چلتے ہوئے دنیا کا فائدہ ملتا رہے تو پھر تو لگے رہتے ہیں، اور اگر کہیں بات آ جائے قربانی کی، مال دینا پڑے، جان دینی پڑے، اس بات سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اوپر بھی پڑھا نا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں بھی پھر وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر، یعنی نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہی ان کا دین ہے سارا۔ اگر اللہ کی راہ میں مال دینا پڑے، اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس عبادت میں انہیں خیر ملے، یعنی دنیا کا مال ملے، دنیاوی مفاد ملتا رہے، اطمئن بھی مطمئن ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی قربانی کا مطالبہ آ جائے، انقلب علی وجہہ، پھر جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے اپنے چہرے کے بل، مطلب یہ ہے کہ پھر بالکل اسلام سے بھاگ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ،
ایسے بندے کی دنیا بھی برباد، ایسے بندے کی آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑا اور کوئی خسارے والا نہیں ہے جو دین پر صرف دنیا کے لیے چلتا ہے، جو دین پر صرف دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ ایسے بندے کی دنیا بھی برباد ہے، ایسے بندے کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ لوگ کہتے ہیں خسارہ ہو گیا جی، دکانداروں نے کہا جی نقصان ہو گیا جی، کیا ہو گیا؟ اور جی لاکھ روپے نفع کمانا تھا، 50,000 آئے ہیں، آدھا خسارہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میرا فلاں خسارہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں او ذالک هو الخسران المبین، جس نے آخرت کو مد نظر نہیں رکھا، دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھا، اصل میں خسارہ تو اس کا ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، سب کچھ کرنے کے باوجود برباد ہوا، نیکیاں اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔